اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہونے کی نسبت سے جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کے روز قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اس کے جو انکشافات ہیں، اس کی جو ریویلیشنز ہیں، اس کے جو معانی و مطالب ہر زمانے میں ایک نئی جہت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی ٹھہراؤ یا رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہر آنے والا وقت اس کی حقانیت، اس کی سچائی کے اوپر مہر لگاتا رہے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو سائنس میں جو نیا علم ڈیولپ ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہیلپ فل ہوگا وہ، اور قرآن کریم میں بتائی گئی چیزیں جو ہیں آف کورس وہ بھی ثابت ہوتی جائیں گی، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ظاہر ہوتا جائے گا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے اوپر مہر لگتی جائے گی۔ بے شک یہ ایک پہلو ہے اس کو سمجھنے کا۔ دوسرا پہلو قرآن کریم کو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ وہ کن حالات میں نازل ہوا، ایک پرٹیکولر سورہ، ایک پرٹیکولر آیا کن حالات میں نازل ہوئی۔ اگر اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو سورہ قلم جو کہ 29ویں سپارے کی دوسری سورہ ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک حرف مقطع سے۔ حروف مقطعات ہیں، کافی صورتوں سے پہلے نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ ون آف دوز سورہ ہے کہ جس میں ایک سنگل حرف مقطع سے سورہ مبارکہ کو سٹارٹ کیا گیا ہے۔ نون نون والقلم وما یسطرون۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ اس زمانے کی سورہ ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان و تشنیع کے تیر چلا رہے تھے، آپ کا سینہ چھلنی چھلنی کر دیتے تھے، ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے تانے آپ کو دیتے تھے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ بھینچتا تھا، آپ کو بہت افسوس ہوتا تھا، اور آپ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ فیل کرتے تھے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے یہ چند آیات اتاری، اور یہ ایسی آفاقی اور اٹھا دینے والی آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ طاری ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر سکون طاری ہو گیا۔ اس کا آغاز حروف مقطع سے کرنے سے ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کفار مکہ کو کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے محبوب کے بارے میں بات کرو، ہم تو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جن کے مطلب میرے اور ان کے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور جن کے مطالب اور معانی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کفار مکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم تو اس لفظ نون کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے جو میں اپنے محبوب کے لیے لکھ رہا ہوں، تو تم کیسے میرے محبوب کو دل برداشتہ کر سکتے ہو؟ تو کیا ہی خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھی جاتی ہے، ان سطروں کی جو لکھی جاتی ہیں، اس لوح کی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس مضمون کی جو لکھا جاتا ہے، اس قلم کی قسم ہے، اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی قسم ہے۔ مطلب تم کو تو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری تقدیر میں اور تمہاری لوح قلم کے اوپر جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر تمہاری تقدیر میں لکھا کیا ہوا ہے، اور تم کس طرح یہ جرت کرتے ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تان و تشنیع سے ان کا سینہ چھلنی کرو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایسی چیزوں کی قسم کھائی جو کفار مکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں، آپ بالکل بھی پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور یہ بات فرما کر بھی کفار مکہ کا منہ لال کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے وہ غیر ممنون ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ دن بدن روز بروز بڑھتا چلا جائے گا، اس میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہ فرما کر تو کفار مکہ کے منہ بالکل بھی بند کر دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمہ کی اعلیٰ ترین صفات کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ
دنیا میں نہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاق کریمہ کا مقابلہ کر سکے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کی گئی، تشفی کی گئی، اور ان کو کفار مکہ کو ایک دھمکی کی صورت میں بتا دیا گیا، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، کہ اے میرے محبوب بہت جلد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی جان لیں گے، ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کو بھی تسلی ہو جائے گی، ان کا بھی کیا درا ان کے سامنے آ جائے گا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ میں سے اور ان میں سے فتنے پر کون ہے، گمراہ کون ہے، حق پر کون ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا ان ربک، کہ اس تمہارے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ان ربک، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، صرف تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، صرف آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون اپنی سیدھے راستے پر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ فلا کا فے اس بات پہ اشارہ کر رہا ہے کہ اوپر بتائی گئی ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فلا تطع المکذبین، پس اس لیے ان جھوٹوں کی آپ پیروی کرنے کا سوچیں بھی مت، ان جھوٹوں کی پیروی نہ کریں، آپ کو یہ تند و تیز الفاظ سے دبا نہ لیں، ان کی پیروی کرنے کا سوچیے بھی مت، کیونکہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔